الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله مولانا العظيم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بڑی محبت سے درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. زینت محفل حضرت مولانا حاجی قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب محتمم ادارہ حاضر، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے موضوع علم کا دیا گیا ہے، علم کے حوالہ سے گفتگو کرنا ہے. وہ احساس ہے مجھے وقت کافی گزر چکا ہے اور ابھی خطابات باقی ہیں. اس موقع پر دلی خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ابھی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد آصف سلیم سعیدی صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اللہ رب العزت انہیں مزید ترقیاں نصیب فرمائے. بس اختصار سے چند باتیں ہیں. علم کا ایک حوالہ ہے، اور جب علم کی بات ہوتی ہے تو پھر تاجدار گولڑا کی بھی بات ہوتی ہے. علم کا ذکر ہو اور گولڑا شریف کے تاجدار کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس پر پیر نصیر الدین نصیر کی بھی بات ہوا کرتی ہے. او دی دل نو تانگ بتھیری جی ازنو شان اچھیری. او دی دل نو تانگ بتھیری جی ازنو شان اچھیری. یا رب وسر دے وچ کی دیری اج سکھ متراں دی ودیری. یا رب وسر دے وچ کی دیری اج سکھ متراں دی ودیری. کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری. اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں. او دے ہتھ مہار زمانی او دی دو جگ تے سلطانی. او دے ہتھ مہار زمانی او دی دو جگ تے سلطانی. اتھے گم عقل انسانی مکھ چند بدر شاشانی. او دی دو جگ تے سلطانی او دے ہاتھ مہار زمانی او دی دو جگ تے سلطانی. اتھے گم عقل انسانی مکھ چند بدر شاشانی. متھے چمک دی لاٹ نورانی. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہیں مد کر. انہوں ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں. انہوں ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں. یا اکھیاں دا قرآن آکھاں. پیر نصیر الدین نصیر کمال کہتے ہیں. انہوں ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں.
یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جانا یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جیسے شان تھی شانہ سب بن گیا کی جنوں بشر کی شاہو گدا کی جنوں بشر کی شاہو گدا ڈٹھی جسوی نصیر او شان خدا کی جنوں بشر کی شاہو گدا ڈٹھی جسوی نصیر او شان خدا اڈے ہوش تے موہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اے مشتاق تھیاں کتھے جا لڑے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا علماء کے لیے پیغام اور عوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا سلیمان تجھے اختیار ہے ایک طرف تاج و تخت ہے ایک طرف سلطنت ہے ایک طرف حکومت ہے اور وہ تاج و تخت اور سلطنت کوئی معمولی نہیں ہے وہ حکومت عام نہیں ہے جنوں پر بھی حکومت ہے چرند پرند پر بھی حکومت ہے ہواؤں پر بھی حکومت ہے انسانوں پر بھی حکومت ہے اور دوسری طرف علم ہے اختیار دیا سلیمان سلطنت چاہتے ہو یا علم چاہتے ہو ایمان والوں کہاں سلطنت آج سلطنت کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں ہر حربہ استعمال کرتے ہیں کہ کرسی مل جائے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سلطنت رکھی گئی حکومت رکھی گئی تاج و تخت رکھا گیا ایک طرف علم رکھا گیا اختیار ہے مرضی ہے تیری سلیمان کیا چاہتے ہو عرض کیا یا اللہ مجھے علم عطا فرما آپ نے سلطنت کو اختیار نہیں کیا علم کو اختیار کیا یا اللہ مجھے علم عطا کر دے آپ نے علم اختیار کیا اللہ نے عطا کر دیا اور علم حاصل کرنے والوں علم کی برکات دیکھو آپ نے علم کا چناؤ کیا اللہ نے علم کی برکت سے سلطنت بھی عطا کر علم اختیار کیا پھر علم کی برکت اللہ نے سلطنت بھی عطا کر دی اللہ نے حکومت بھی عطا کر دی اور اللہ کا شکر اس بات پر ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا سلیمان اور داؤد علیہ السلام دونوں نبی ہیں کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی فضیلت کا معیار علم ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی علم عطا کیا اور پھر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور حکومت آپ علاؤ لشکر لے کر جب روانہ ہوئے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قرآن کے الفاظ ہیں چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے سلیمان علیہ السلام علاؤ لشکر لے کر چیونٹیوں کی وادی کے قریب ابھی کچھ فاصلے پر تھے قالت نملہ ایک چیونٹی نے کہا یا ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اپنے بلوں میں گھس جاؤ اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے ایمان والوں بات بڑی قابل توجہ ہے ایک چیونٹی گفتگو کر رہی ہے ایک چیونٹی کلام کر رہی ہے الفاظ کیا یا ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم اس نے چیونٹیوں سے خطاب کیا ملکہ ہے اس نے چیونٹیوں سے خطاب کیا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ اپنے گھروں میں چلی جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے ادھر بات ہو رہی ہے چیونٹی کی
اور گفتگو ہے چیونٹیوں سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ ایمان والے، آج مکھی کی آواز تو ہمیں آتی ہے، مچھر کی آواز ہمیں آتی ہے، چیونٹی کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ وہ جسم پہ چیونٹی چڑھ جائے آواز ہم نے نہیں سنی، کبھی کان کے اندر داخل ہو جائے آواز ہم نے نہیں سنی۔ سلیمان علیہ السلام کا کمال دیکھیے، چیونٹی نے خطاب کیا چیونٹیوں سے۔ قربان جائیے، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، تبسم فرمایا، آپ خوش ہوئے، آپ مسکرا دیے۔ امام رازی کا قول سنیے، امام رازی فرماتے ہیں اب وہ چیونٹی سلیمان علیہ السلام سے کتنے فاصلے پر تھی؟ فرمایا 3 میل کا فاصلہ تھا جب چیونٹی نے خطاب کیا چیونٹیوں سے۔ ایمان والو، چیونٹی نے خطاب کس سے کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام سے نہیں کیا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی خطاب کرتی ہے چیونٹیوں سے، فاصلہ ہے 3 میل کا۔ 3 میل کی دوری سے چیونٹی چیونٹیوں سے خطاب کرے، آواز سنتے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام۔ آج محفل میں آنے والوں یہ پیغام لے کر جانا، ایک چیونٹی جب کلام کرتی ہے فاصلہ ہے 3 میل کا، نبی کو نہیں پکارتی، چیونٹیوں کو پکارتی ہے، اس کی آواز نبی سنتا بھی ہے، نبی سمجھتا بھی ہے۔ ایمان والے، پھر یقین رکھنا، دنیا کے کسی خطے میں ہو کر تو نبی کو یاد کرتا ہے، نبی کی نام پڑھتا ہے، نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، نبی کی ذات پہ سلام بھیجتا ہے، مصطفیٰ تجھے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تیرا درود و سلام سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب اللہ نے چیونٹی کو حصہ عطا کی، بات قابل توجہ ہے۔ چیونٹی دیکھتی ہے، چیونٹی سنتی ہے، چیونٹی سمجھتی ہے۔ اس نے دیکھا علاؤ لشکر آ رہا ہے، چیونٹی کو حص اللہ نے عطا کی ہے، وہ دیکھتی اور سمجھتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئے، اب پورے لشکر کے اندر اس نے کسی کا نام نہیں لیا، ایک نام لیا ہے۔ قرآن کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قالت النملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ پورے لشکر میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، نام چیونٹی ایک لیتی ہے، وہ نام کس کا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، چیونٹی کو شعور ہے، سمجھ ہے، وہ آنے والے کو دیکھ سکتی ہے، وہ آنے والے کو دیکھتے بول سکتی ہے، لیکن اسے یہ کس نے بتایا کہ آنے والا سلیمان آ رہا ہے؟ ایمان والو، نبی کا علم ایک طرف ہوتا ہے، نبی کے قدم جہاں لگ جاتے ہیں اللہ چیزوں کو بھی علم عطا کرتا ہے۔ آنے والا کوئی معمولی نہیں، میرا نبی تشریف لا رہا ہے، نبی آ رہا ہے۔ چیونٹی کو پتا چلا سلیمان کا ایک نام ہے، فقط ایک نبی کا نام ہے، سلیمان علیہ السلام کا۔ چیونٹی کے اندر حص ہے، جان ہے، آزا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اسے آزادی ہے، بولنے کی ہمت عطا کی ہے۔ میرے نبی کی شان دیکھیے، ترمذی کی حدیث سے واردہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اعلان نبوت تو 40 برس کی عمر میں ہوا نا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، میرے نبی گزر رہے ہیں، ایک پتھر سامنے آ جاتا ہے، اس نے دیکھا مصطفیٰ گزر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل میری ذات پر درود پڑا کرتا تھا، اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میری ذات پر درود پڑا کرتا تھا۔ مکہ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے اونچے پہاڑ ہیں، ان کا تذکرہ نہیں، میرے مصطفیٰ نے ایک پتھر کا ذکر کیا ہے، اور وہ پتھر کون سا؟ جو اعلان نبوت سے قبل مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑا کرتا تھا۔ ایمان والے، پتھر کیا سمجھ کے درود پڑتا تھا؟ نبی سمجھ کے درود پڑتا تھا یا غیر نبی سمجھ کے درود پڑتا تھا؟ پتھر درود پڑھ رہا ہے، نبی سمجھ کے درود پڑھ رہا ہے، اور کب پڑھ رہا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے پڑھ رہا ہے۔ میرے نبی نے ابھی اعلان کیا نہیں، ابھی بتایا نہیں، ابھی اعلان نہیں کیا مصطفیٰ نے، پتھر کو کس نے بتا دیا یہ نبی جا رہے ہیں۔ ایمان والے، نبی کا علم ایک طرف رہا، مصطفیٰ کے قدم جہاں لگ جاتے ہیں اللہ پتھروں کا بھی علم دیتا ہے۔ جانے والا کوئی معمولی نہیں، میرا مصطفیٰ تشریف لے کے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اور کیا فرمایا؟ اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میری ذات پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ ایمان والے، پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، حص اس کے اندر کوئی نہیں، اعضاء اس کے کوئی نہیں، پتھر ہے، بے جان ہے، جمادات سے تعلق ہے۔ لیکن جب درود پڑھتا ہے نا، مصطفیٰ نے فرمایا جانتا ہوں، پتھر ہے، درود پڑھتا ہے، فرمایا پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو اعلان نبوت سے پہلے میری ذات پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ ایمان والے، پتھر درود پڑھے، مصطفیٰ اسے پہچانتے ہیں۔ تو امتی ہو کے درود پڑھے، مصطفیٰ تجھے کیوں نہیں پہچانے؟ اب امام راضی نے کیا فرمایا؟ چونٹی تھی 3 میل کے فاصلے پر، سلیمان علیہ السلام نے فاتح بسامہ باہتا من قولیہا، اس کی بات کو سنا، تبسم فرمایا، سمجھ بھی لیا۔ اب یہ تو 3 میل کی دوری ہے نا، سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام آئے کوہ طور پہ، رب سے ہم کلام ہوئے نا، آواز کو سنا، دل میں خیال آیا جس ذات کی آواز اتنی پیاری ہے اس کا دیدار کتنا پیارا ہے۔ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، دیکھ پہاڑ کی طرف، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھے گا۔ اس کے رب نے ایک تجلی ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک، افاقہ ہوا، یا اللہ پاکی ہے تیرے لیے، وقت گزر گیا۔ سنیے حدیث پاک کا راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اس ایک تجلی کو دیکھنے کے بعد جسے برداشت نہیں کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی نظر کتنی تیز ہو گئی۔ یہاں تو 3 میل کی دوری ہے نا، ایک تجلی کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، نظر میں کمال کتنا آیا؟ فرمایا 10 فرسخ 30 میل کی دوری ہوتی۔ کتنی دوری ہے؟ 30 میل کی دوری ہے، رات کا اندھیرا ہے، سیاہ چوٹی ہے، سیاہ پہاڑ پر، پھر سنیے 30 میل کی دوری ہے، رات کا اندھیرا ہے، چونٹی سیاہ ہے، سیاہ پہاڑ پر۔ جب چونٹی رینگتی تھی، چلتی تھی، موسیٰ علیہ السلام چونٹی کو دیکھ لیا کرتے۔ 30 میل کی دوری بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، چونٹی بھی سیاہ ہے، پہاڑ بھی سیاہ ہے۔ جب سیاہ پہاڑ پر، سیاہ چونٹی، رات کی تاریکی میں 30 میل کی دوری سے موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے تھے، یہ نظر کا کمال ہے۔ اور کان کتنے تیز ہوئے، سماعت کتنی تیز ہوئی، آواز تو ادھر تھی نا، ادھر آواز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے 30 میل کی دوری سے چونٹی جب پہاڑ پر چلتی تھی، اس کے چلنے سے، رینگنے سے جو آواز پیدا ہوتی، موسیٰ علیہ السلام وہ آواز بھی سن لیا کرتے۔ چونٹی دیکھ بھی رہے ہیں، چونٹی نظر بھی آ رہی ہے، چلنے سے جو آواز، بولنے کی بات نہیں ہے، رینگنے سے، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی، موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ ایمان والے، بات کس کی ہے؟ جس نے ایک تجلی کو دیکھا، برداشت نہیں کیا۔ اگر معراج کی بات کرتے ہیں، ایک تجلی کی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ جو ایک تجلی کو دیکھے، اس کی نظر اتنی تیز ہے، اس کی سماعت اتنی تیز ہے، امام الانبیاء نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ایمان والے، پھر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، ایمان رکھنا، دنیا کے کسی خطے میں ہو کر تو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، مصطفیٰ تجھے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تیرا درود و سلام سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو علم کی بات چلی، علم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علم اخذ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 4 جگہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فقط بخاری کے اندر 4 جگہ حدیث موجود ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا اللہ کرتا ہے، اللہ کے عطا کو میں مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہوں۔ تاجدار بریلوی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔
موتی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قاسم بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ موتی ثلاثی مزید سے ہے، قاسم ثلاثی مجرد سے ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں، موتی اس کا معنی آتا یوتی اے تھا، بابی فعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ایک ہے آتا یوتی اے تھا، وہ تا نقطوں والی، وہ تا نقطوں والی ہے، یہ عین اور تا ہے۔ اگر آتا یوتی ای تا ہو، تا نقطوں والی ہو، اس کا معنی ہے دینا، عارضی دینا۔ آتا یوتی اے تا، حمزہ عین تا کے ساتھ، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے دینا ہے اور دے کر مالک و مختار بنا دینا ہے۔ دینا ہے، دینے کے بعد مختار بنا دینا ہے، مالک بنا دینا ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، انما انا قاسم واللہ یوتی۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ چار جگہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری سے کتاب العلم کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ نے علم بھی تقسیم کیا ہے، ہر چیز مصطفیٰ کی بارگاہ سے تقسیم ہو رہی ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، عطا اللہ کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ تقسیم کر رہے ہیں۔ اب یہ علم کی بات ہوئی نا، سنیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دنیا والوں، علم کا شہر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، اس شہر کا دروازہ دیکھنا ہو تو میرے علی کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس شہر کا دروازہ میرا علی ہے۔ حضرت علی سے پوچھئے، ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں سنونی اما شئتم، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو مجھے، علی جواب دے گا۔ لوگوں نے کہا پیارے علی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں جو دل میں آتا ہے پوچھ لو، جواب دوں گا۔ مسکرا کے فرمایا علی اپنی طرف سے دعویٰ تو نہیں کر رہا، میں تو تمہیں نبی کی شان بتا رہا ہوں، مجھے جو علم ملا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے بتا رہا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میرے مصطفیٰ نے علی کو باب کہا، علی ممبر پر بیٹھے، فرمایا جو من میں آتا ہے پوچھو، علی جواب دے گا۔ ایمان والے ایمان سے بتانا، جب علی یہ کہتے ہیں جو دل میں آئے، جو گزر گیا وہ بھی پوچھ لو، جو آنے والا وہ بھی پوچھ لو، جب علی کی یہ شان ہے میرے نبی کی شان کا کون اندازہ کرے گا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بات کر رہا ہوں، علی کو میرے مصطفیٰ نے باپ کہا ہے، علی آپ باب مدینہ ہے، بتائیے کہاں تک؟ حضرت علی فرماتے ہیں خالی ایک دروازہ نہ سمجھنا، مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ فرمایا مصطفیٰ نے مجھے باب کہا ہے نا، یہ خالی ایک دروازہ نہیں، بارگاہ رسالت سے مجھے علوم کے 1000 دروازے عطا کیے، 1000 ابواب، 1000 دروازے مصطفیٰ کی بارگاہ سے حضرت علی کو عطا ہوئے۔ آج بھی علماء، آج بھی مشائخ، محدثین آج بھی ہیں، مشائخ آج بھی ہیں، مفسرین آج بھی ہیں، محدثین آج بھی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن شاید ہی کوئی عالم دین ایسا ہو جو خالی 1000 علوم کے نام ہی گن کے سنا دے۔ ایمان والے حضرت علی کی شان تو دیکھو، فرمایا بارگاہ رسالت سے علوم کے 1000 دروازے عطا کیے گئے۔ مجلس میں آنے والوں اگلی بات سنو، فرمائیں یہ جو 1000 دروازے ہیں نا، خالی 1000 دروازے نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ سے علم کے وہ 1000 دروازے مجھے عطا ہوئے، ایسے 1000 دروازے کہ ایک ایک دروازہ کھولتے جاؤ گے، آگے 1000 دروازہ اور کھلتا چلا جائے گا۔ تو آج دنیا کے اندر علماء کو علم تقسیم ہو رہا ہے،
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں. باب مدینہ علم مولا کائنات کی بارگاہ سے ہوتا ہوا یہ علم تقسیم ہو رہا ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو علم اخذ کرتے ہیں. آج دنیا کی طرف توجہ ہے, دنیاوی علوم کی طرف توجہ ہے. میری ملت کے جوانوں, میرے بزرگوں, یہ پیغام لے کر جانا, آخرت میں کام آنے والی جو چیز ہے وہ دین کا علم ہے. اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیے. آپ کا بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے, پی ایچ ڈی کر گیا, وہ ماسٹر کر گیا, بندے نے دنیا سے جانا ہے. کل من علیہا فان, یہ سارا جہان فانی ہے. تیرا بیٹا وہ ڈگری پکڑ کے قبر پہ آ کے کہتا ہے یا اللہ میرے باپ نے لاکھوں لگا دیا, میری ڈگری میرے ہاتھ میں ہے, میرے باپ نے دن رات محنت کی ہے, روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے, اس ڈگری کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے. نہیں نہیں, اس کا ثواب نہیں ملے گا. وہ دنیا کی خاطر دنیا مل گئی, ملازمت کی خاطر ملازمت مل گئی. تو نے بیٹے کو بھیجا مدرسے میں دین پڑھنے کے لیے, وہ سب پہ بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, سورہ اخلاص پڑھتا ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا, اس نے شفقت فرمائی, محنت کی, مجھے مدرسے بھیجا ہے, میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں, میں نے فاتحہ پڑھی ہے, میں نے اخلاص پڑھی ہے, یا اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو عطا کر دے. قبر کے اندر سب نے جانا ہے. ایمان والے, بیٹے کو دین پڑھایا ہے نا, یاد رکھنا اللہ قرآن پڑھنے کا ثواب, تفسیر پڑھنے کا ثواب, حدیث پڑھنے کا ثواب تیرے بیٹے کو بھی عطا کرے گا, مرنے کے بعد تجھے بھی عطا کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں دینی علوم سے بالغانہ محبت نصیب فرمائے.